لائق صد احترام ابرو اہل سنت وقار قوم و ملت حضور پیر طریقت رہبر شریعت مخزن روحانیت گل گلزار قادریت نبیر حضور شفیق ملت حضرت علامہ مولانا سید محمد ہاشمی میاں المعروف پیر باپو قادری رضاقی دامت برکاتم القدسیہ و دیگر معزز باوقار سادات کرام علماء ذی الاحترام گرامی قدر برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وقال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یہ سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت کے ساتھ درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل ماہ محرم الحرام شریف کی 5ویں شب میں ہم یادگار تاجدار کربلا کے اس جلسے میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان نفوس قدسیہ کے صدقے میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو مدینہ الرسول کی حاضری کا سبب بنائیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز اس
استاذ حضور محسن ملت حضرت علامہ مولانا مفتی نظام الدین صاحب قبلہ نوری دامت برکاتہم القدسیہ کے اشعار سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں کوڑینہ شیخ کے شہزادے حضور راجہ بابو قادری تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری انشاءاللہ۔ وہ بارگاہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سید السادات شیر خدا فاتح خیبر سیدنا علی المرتضی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے ہوئے یوں عرض گزار ہیں کہ میرا یہ دعویٰ ہے جو مولا علی سے پیار رکھتے ہیں، میرا یہ دعویٰ ہے جو مولا علی سے پیار رکھتے ہیں، یقیناً لاج ان کی حیدر کرار رکھتے ہیں، یقیناً لاج ان کی حیدر کرار رکھتے ہیں۔ اور آگے بڑھ کر عرض کرتے ہیں کہ علی کے گھر کا کوئی بچہ بزدل ہو نہیں سکتا، علی کے گھر کا کوئی بچہ بزدل ہو نہیں سکتا، شجاعت کی سند جب حیدر کرار رکھتے ہیں، شجاعت کی سند جب حیدر کرار رکھتے ہیں، اور زمانے سے نہیں ڈرتا کہیں حیدر کا دیوانہ، زمانے سے نہیں ڈرتا کہیں حیدر کا دیوانہ، جسے اپنا بناتے ہیں بڑا خوددار رکھتے ہیں، جسے اپنا بناتے ہیں بڑا خوددار رکھتے ہیں۔ اور علی کے چاہنے والوں بھر لو دامن مرادوں سے، علی کے چاہنے والوں بھر لو دامن مرادوں سے، خزانوں کا میرے مشکل کشا انبار رکھتے ہیں، خزانوں کا میرے مشکل کشا انبار رکھتے ہیں، اور لٹاتے ہی رہتے ہیں مشکل کشا، کچھ کم نہیں ہوتا، لٹاتے ہی رہتے ہیں مشکل کشا، کچھ کم نہیں ہوتا۔ اور سخی ایسے ہیں کہ ہر دم کھلا دربار رکھتے ہیں، سخی ایسے ہیں کہ ہر دم کھلا دربار رکھتے ہیں۔ اور کائنات کی تختی پر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا در، وہ تو بہت بڑی شان کا مطلب مالک ہے، لیکن 14ویں صدی میں امام احمد رضا فاضل بریلوی نے سرکار مولا کائنات کے صاحبزادے در صاحبزادے در صاحبزادے در صاحبزادے سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در کی طرف اشارہ کر کے یہ جملہ کہا تھا کہ تجھ سے در، یعنی مولا علی کا در تو بہت بلند ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مولا کائنات ان کے بیٹے در بیٹے بیٹے در بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی کے دربار کا عالم یہ ہے کہ تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ یعنی یہ کائنات کا پس منظر وہ بتا رہے ہیں کہ جب علی کے لال در لال کے دہلیز کے کتے کی شان یہ ہے تو مجھے بتاؤ علی کے دروازے کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہ تو در علی کی بات ہم کر رہے ہیں، لیکن اللہ اکبر، جس محبوب نے یہ پیغام دیا ہو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یعنی جس شہر علم کے دروازے کو حضور نے مولا کائنات بتایا ہو تو مجھے بتاؤ کہ کائنات میں سب کو جو ملتا ہے نا، جو تقسیم ہوتا ہے، حضور کی حدیث ہے واللہ یعطی وانا قاسم، بے شک اللہ عطا کرتا ہے
اور میں ہی تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ عطا کرتا ہے محبوب کو، اور محبوب فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب یہ صرف علم تک محدود نہیں، اس لیے کہ کائنات میں جس کو جو بھی خیرات ملے گی وہ دربار مصطفیٰ سے ملے گی، اور مصطفیٰ فرماتے ہیں میں شہر ہوں اور میرا دروازہ علی ہے۔ اب جس کو جو بھی خیرات چاہیے اور وہ بھی در نبی سے، تو اسے باب علی سے ہو کر آنا پڑے گا، یعنی دربار مولائے کائنات سے ہو کر وہ گزرے اور مصطفیٰ جان رحمت کے در انور سے خیرات لیتا جائے۔ اسی کو نوری صاحب کہتے ہیں کہ لٹاتے ہی رہتے ہیں مشکل کشا، کچھ کم نہیں ہوتا، سخی ایسے ہیں کہ ہر دم کھلا دربار رکھتے ہیں، سخی ایسے ہیں کہ ہر دم کھلا دربار رکھتے ہیں، اور وہابی عظمت حیدر سے کھیلے اس کی کیا ہے مجال، وہابی عظمت حیدر سے کھیلے اس کی کیا ہے مجال۔ علی احمد رضا خان جیسا پہرے دار رکھتے ہیں، علی احمد رضا خان جیسا پہرے دار رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں سگے حیدر فقط نوری تو نہیں لاکھوں ہیں دنیا میں، سگے حیدر فقط نوری تو نہیں لاکھوں ہیں دنیا میں، ذرا سوچ تو حیدر کتنے پہرے دار رکھتے ہیں، ذرا سوچ تو حیدر کتنے پہرے دار رکھتے ہیں۔ اور حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے صاحبزادے حضور غازی ملت نے بارگاہ مولا کائنات میں خراج پیش کرتے ہوئے اپنی عقیدت کا اظہار کچھ یوں بھی فرمایا ہے، کہتے ہیں کہ گر خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے، اور قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے۔ اور امت میں نمایاں ہے سبھی اہل ولایت، امت میں نمایاں ہے سبھی اہل ولایت، اصحاب ولایت کے بھی سلطان علی ہے، اصحاب ولایت کے بھی سلطان علی ہے، اور اس باغ نبوت کی کلی ہے فاطمہ زہرا، اس باغ نبوت کی کلی ہے فاطمہ زہرا، حسنین ہے دو پھول تو گلدان علی ہے، حسنین ہے دو پھول تو گلدان علی ہے، اور یہ امت سرکار نہ مٹی ہے نہ مٹے گی کبھی، یہ امت سرکار نہ مٹی ہے نہ مٹے گی کبھی، اس آخری امت کی نگہبان علی ہے، اس آخری امت کے نگہبان علی ہے، اور وہ موقع ہجرت ہو یا جنگ احد، وہ موقع ہجرت ہو یا جنگ احد، ہر حال میں سرکار پہ قربان علی ہے، ہر حال پہ سرکار پہ قربان علی ہے۔ اور خیبر کا قلعہ، یہ واقعہ اتنا مشہور ہے کہ سنی اگر تیری غیرت زندہ ہے نا تو اس شعر پہ داد دینا، یہ تیری سنیت کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی کہ خیبر کا قلعہ، اور یہ صرف قلعے تک محدود نہ رکھیں، اس کو یاد رکھیں۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، صاحب معارج النبوت نے اس کو نقل کیا ہے، حضرت علامہ کاشفی معین الدین کاشفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے واعظ تھے، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ملفوظات میں ان کو مطلب اچھا گردانا ہے، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ قیامت کا جب دن ہوگا نا تو اللہ اپنی شان شان اپنے محبوب کو میدان محشر میں لائے گا، حضور آئیں گے، اور حضور جب آئیں گے نا تو میدان محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ اسی کو امام کہتے ہیں کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہ قیامت کا نقشہ اس لیے بدلے گا، اس لیے کہ صدر جلسہ جب اپنی شان براجمان ہو جاتے ہیں تو سارے جلسے کو ایک سکون مل جاتا ہے کہ صدر جلسہ رونما ہو چکے ہیں، یعنی ایک اطمینان ہوتا ہے کہ اب صدر کی یہ جلسے کی باغڈور یہ صدر اعلیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، قیامت کا دلہا کوئی اور نہیں، وہی آمینہ کا لال ہوگا۔ اور جب حضور آئیں گے تو حضور کی شان ہی نرالی ہوگی، اس شان سے حضور آئیں گے قیامت میں۔ اور جب حضور قیامت میں آئیں گے تو رب کی جانب سے اپنے محبوب کے اعجاز کے لیے ایک جھنڈا دیا جائے گا، اور اس جھنڈے کو حدیث پاک میں حضور نے فرمایا اسے لواء الحمد کہتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک جھنڈا جو ہوگا وہ مشرق اور مغرب کو گھیرے ہوئے ہوگا، اور اس پر 2 یا 3 سطر لکھی ہوگی، پہلے میں بسم اللہ شریف، دوسرے میں کلمہ طیبہ، اور بیچ میں الحمدللہ رب العالمین، یعنی یہ 3 سطریں اس لواء الحمد میں درج ہوگی۔ اور حضور فرماتے ہیں جب فرشتے لا کر میرے قریب یہ جھنڈا دے دیں گے تو میں یہ قیامت والا جھنڈا اپنے ہاتھ سے علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں دے دوں گا، یعنی یہ کائنات میں محمد الرسول اللہ کے اعجاز کا جھنڈا جو قیامت میں ملے گا۔ تو ہم کربلا سنتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کا علم بردار عباس ابن علی ہے، قیامت کے دن محمد الرسول اللہ کا علم بردار کوئی ہوگا تو وہ علی ابن ابی طالب ہوں گے۔ یہ کائنات کا نقشہ یوں بدلے گا، علی المرتضیٰ کے ہاتھوں میں جھنڈا ہے، اور ظاہر سی بات ہے حضور فرماتے ہیں میرا وہ جھنڈا ہے جس کے نیچے سب ہوں گے، یعنی کوئی ایسا نہیں جو اس جھنڈے کے نیچے نہ ہو، سب اس جھنڈے میں آ جائیں گے۔ مجھے بتاؤ، یہ میں سیرت فاطمی میں عرض کروں گا لیکن ایک ضمناً بات یاد آ گئی تو عرض کر دیتا ہوں کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی اور ساتھ میں ایک منافق نے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہیز کے حوالے سے یا جہیز کے حوالے سے جو بات گردانی تھی، اور یہ صرف دل میں خیال گزرا مولا کائنات کے، حقیقت میں ان کا یہ منشور نہ تھا لیکن دل میں اتنی بات آئی اور مولا کائنات نے سیدہ کائنات کے سامنے اس کا ذکر کر دیا۔ اب بات 2 ہے، الگ الگ روایتیں لیکن میں بات عرض کر رہا ہوں، یہ ذکر سیدہ کائنات کے حوالے مطلب مولا کائنات نے کر دی یہ باتیں، اور جب باتوں میں بات تو ہو گئی لیکن غیرت مند نبی کی بیٹی، وہ غیرت مند خاتون سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو سیریس لے لیا، یعنی دل میں لے لیا، اور دل میں جیسے ہی دل پہ آ گئی بات تو اس دل کی بات کو اللہ رب العزت نے مولا کائنات کو از روئے خواب دکھا دیا، اور وہ کیا دیکھا؟ اس میں یہ پس منظر بھی دیکھا، یعنی قیامت کا پس منظر، اور اس میں مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنا جھنڈا میرے ہاتھ تھما دیا، یعنی لواء الحمد کا جھنڈا دے دیا۔ اب یہ پورا خواب بیان نہیں کرتا لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں اشارتاً کہ جب صبح اٹھے اور مولا کائنات سیدہ کائنات سے ملتے ہیں اور بات چیت ہوتی ہے نا تو مولا کائنات کہتے ہیں فاطمہ، کہا کیا؟ کہا آج جو بات رات میں میں نے تجھے ازراہ محبت بتائی تھی نا، کہا ہاں، کہا اس کا پس منظر سارا قیامت کا نقشہ دکھا کر اللہ رب العزت نے مجھے بتا دیا، اور وہ پوری بات بیان کی، اور مولا کائنات کہتے ہیں فاطمہ اللہ رب العزت نے فضل یہ فرمایا کہ تمہارے بابا کا لواء الحمد کا جھنڈا اللہ نے مجھے عطا فرمایا، یعنی میں اس کو لے کر چلنے لگا، پورے قیامت کے لوگ پیچھے پیچھے اسی جھنڈے تلے ہیں۔ سیدہ کائنات نے عرض کیا علی وہ تاج اچھا ہے یا یہ جھنڈا اچھا ہے؟ یعنی یہ اعجاز ہے مولا کائنات کا، لیکن یہاں مجھے جو بات عرض کرنی ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو جو شرف عطا فرمایا اللہ رب العزت نے کہ طاقت کتنی ہے، شجاعت جس کو کہتے ہیں، کہ جب قیامت کا دن ہوگا وہ پس منظر اپنی شان جاری ہوگا، لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، کہا علی اس جھنڈے کو گاڑ دے، اس جھنڈے کو گاڑ دیا جائے گا، اور جیسے وہ جھنڈا زمین پر گاڑ دیا جائے گا اس کے بعد
یہ میدان محشر جو اپنی شان مکمل ہوگا، پھر اللہ رب العزت اپنی شان فرشتے سے ندا کروائے گا اور کہے گا اے فرشتوں لوگوں میں اعلان کر دو کہ جس جھنڈے کو علی نے گاڑا ہے، کائنات کی ساری انسانیت یہاں موجود ہے، سب کو ایک ایک بار موقع دے دیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی علی کے گاڑے ہوئے جھنڈے کو اکھاڑ کر دکھائے۔ یعنی لوگوں کو قوت حیدری، قوت یزدانی دکھائی جائے گی اور کہا جائے گا شیر خدا کی قوت کیا ہوتی ہے، سب کو کہا جائے گا، سب اپنی طاقت آزما لیں گے، لیکن قربان جائیں اس قوت یزدانی پر، شیر خدا کی اس قوت پر کہ اس جھنڈے کو کوئی اٹھا نہ سکے گا۔ جناتوں کو بھی حکم دیا جائے گا، سب اپنے اپنے انداز میں ہر کسی کو کہا جائے گا، لیکن جب سب تھک جائیں گے نا تو پھر منادی ندا کرے گا اب اس سے دوبارہ کوئی اٹھا سکتا ہے نا تو پھر علی ہی اٹھا سکتے ہیں۔ یعنی یہ ایک کائنات میں پس منظر ان کی قوت اور طاقت کا ہوگا۔ اب اسی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کائنات میں جب بھی باطل کی آواز اٹھے گی، جب بھی کوئی جھوٹا اٹھے گا، جب بھی کوئی حق کے خلاف کوئی بات کرے گا، اس وقت اگر کوئی آواز گونجے گی تو وہ آواز کسی بھی خطے کی ہو، لیکن اس کی پشت پناہی کل بھی کربلا کر رہی تھی، آج بھی کربلا کر رہی ہے اور صبح قیامت تک کربلا کرتی رہے گی۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں ماشاءاللہ، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور بالکل آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے غلامان حسین کو جو ہے جگہ نصیب ہو جائیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ کہتے ہیں کہ خیبر کا قلعہ چیخ کر دیتا ہے گواہی، کوئی شک نہیں قوت یزدہ علی ہے، کوئی شک نہیں قوت یزدہ علی ہے۔ اور میں شمع ولایت کی شبستہ کس کو کہوں، میں شمع ولایت کی شبستہ کس کو کہوں، دل بول پڑا ولایت کی شمع علی ہے، دل بول پڑا ولایت کی شمع علی ہے۔ اور آخر میں کہتے ہیں کہ ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر، ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر، اسلام علی ہے ہمارا ایمان علی ہے۔ ایک مرتبہ پورا مجمع مل کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کائنات میں اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات میں پوری 18,000 مخلوقات میں سب سے بہتر اگر کسی کو چنا تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے چنا اور میری وجہ سے اللہ رب العزت نے میری نسبت کی وجہ سے میرے خاندان کو چنا۔ اس کاشان نبوت کے ان نفوس قدسیہ میں ہم مسلسل حضور کی شفاعت سے یہ کڑی جوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، اور آج ہم مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن اس پس منظر کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے ذوق کو بیدار کرنے کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ ادھر سے آتے جائیں اختتام علی پر ہے، ادھر سے آتے جائیں اختتام علی پر ہے، اور پھر ادھر سے چلے نا تو پھر ایسا لگتا ہے جیسے شروعات علی سے۔ یعنی یہ پنجتن پاک جس کو ہم کہتے ہیں نا، یہ رسول اللہ کو ملا کر یہ 5 تن، اس میں بھی علی، 4 یار اور حضور ملا لیں تو یہ 4 یاروں میں بھی علی، اور کائنات میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو شاداب و آباد کیا، اور قیامت کے دن بھی امت کو جو کچھ بھی ملے گا یہ انہی نفوس قدسیہ کی وجہ سے عطا کیا جائے گا۔ ان بابرکات شخصیات میں خاص کر کے مولا کائنات کو ایک شرف یہ بھی حاصل ہے کہ آپ جہاں صحابی رسول ہیں وہاں اہل بیت اطہار میں بھی آپ کا شمار، یعنی دوہری نسبت آپ کو حاصل ہے۔ اور اسی کے ساتھ
ساتھ ساتھ خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ اور دیگر جو بھی صحابہ کو معاملات حاصل ہے وہ سارے کے سارے حاصل ہیں، لیکن رسول اللہ کی اہل بیت میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو وہ شان حاصل ہے کہ میرے سامنے اکثر مفسرین کی رائے جو اس آیت کے تحت جو میں نے تلاوت کی، اکثر مفسرین نے یہ رائے پیش کی ہے اور اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن پاک، حضرت امام حسین پاک رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان میں نازل ہوئی، جس میں اللہ رب العزت نے ان کی پاکیزگی اور طہارت کا بیان کیا۔ اب اسی پس منظر کو دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو ایک دو وصف نہیں بلکہ کائنات میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ صحابیت اور ولایت میں جتنے بھی ابواب تھے ان میں کوئی باب ایسا نہیں جو مولا کائنات کی زندگی میں نہ ملتا۔ ہم صرف شجاعت سے جانتے ہیں، یقیناً یہ آپ کی شجاعت بہت بڑا وصف ہے کہ کائنات کو یہ بتانا مقصد تھا کہ میدانوں میں صرف محمد عربی نے اپنے غلاموں سے ہی فائدہ نہیں اٹھایا ہے بلکہ جنگ میں سب سے پہلا کسی کو بھیجا ہے تو اسے دنیا شیر خدا علی المرتضیٰ کہتی ہے، یعنی پہلے اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی بھیجا اور لوگوں کو بتایا کہ حضور نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی بھیجا ہے۔ یہ شجاعت بڑی مشہور ہے، لیکن ان اوصاف میں جو حضور نے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے تھے جو ہم ہر سال سنتے ہیں، کاش کوئی بات ایسی ہمارے اور آپ کے دل و دماغ پر بھی بیٹھ جائیں کہ جب اللہ رب العزت نے ان کو اتنی بڑی ولایت باسعادت سے نوازا ہے، اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی ولایت ہے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے خاتم الولایت بنایا۔ اب یہ خاتم الولایت ہے کیا، اس کا اندازہ لگائیے۔ ابتدا بھی ولایت جس کو ملتی آئی، یہ ساری کی ساری ولایتیں در علی سے تقسیم ہوئی۔ اب آپ کہیں گے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک مولا کائنات کا در بظاہر دربار یعنی دنیا میں تو موجود نہیں تھا، اس وقت در علی کہاں تھا؟ ہم کہتے ہیں نادان تجھے معلوم نہیں، جب ان کے بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی کی روح کعبہ قوسین تک جا سکتی ہے تو کیا علی المرتضیٰ کی روح ولایت تقسیم نہیں کر سکتی؟ یعنی یہ شان مولا کائنات ہے کہ ان کی روح اقدس نے اس وقت سے ولایت تقسیم کی۔ یعنی اگر میں یہیں بیٹھے بیٹھے یہ کہہ دوں تو بجا ہوگا، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی امت میں اولیاء آئے نا، یہ سب کو ولایت تقسیم کرنے والے مولا علی ہے۔ مصطفیٰ کی امت میں آج تک جو ولایت تقسیم ہوتی ہے وہ ساری بھی مولا کائنات تقسیم کر رہے ہیں۔ قیامت تک جو اب ولی آئیں گے وہ بھی ولایت مولا علی تقسیم کریں گے، اور اس ولایت کا اعلان مصطفیٰ نے غدیر خون کے موقع پر مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر یوں کہہ دیا، من کنت مولا فأنت علی المولا، میں جس کا مولا ہوں علی اسی کا مولا۔ اور یہ کائنات کی وہ ولایت ہے جو کسی کو حاصل نہیں، اور یہ دستور تھا اس زمانے میں کہ اللہ اکبر، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منصب ولایت کا فائدہ کتنا اٹھایا اور لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچایا، آپ اندازہ لگائیں۔ سب سے پہلے میں آپ کی ولادت کے تعلق سے ایک بات عرض کر دوں جس سے آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کتنی بلند ہے۔ حضرت عبدالواحد بلگرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ بات درج کی ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے پیٹ میں جب تھے تو اکثر جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ میں جب بھی گھر میں بیٹھا ہوتا اور فاطمہ بنت اسد بھی بیٹھی ہوتی، لیکن جیسے ہی محمد عربی داخل ہوتے نا تو ان کو دیکھتے ہی فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو جاتی، اور میں نے اکثر یہ مارک کیا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب ابو طالب یعنی مولا کائنات کے والد کہہ رہے ہیں میں نے اکثر یہ بات مطلب تجربے سے دیکھا۔ ایک دن مجھے یہ ہوا کہ ایک بار آج ٹرائی کرتے ہیں کہ جب محمد عربی آئے نا تو آج فاطمہ کو میں اٹھنے نہ دوں گا، اور یہ تجربہ کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے حضرت فاطمہ بنت اسد کے کندھوں کو پکڑ رکھا، اور
جیسے حضور آئے نا تو سنیے علی قوت یزدانی کیسے رکھتے ہیں. فرماتے جیسے حضور داخل ہوئے دروازے میں اور اس دروازے کے داخل ہوتے ہی جناب ابو طالب کہتے ہیں میں نے اپنی طاقت کے ساتھ فاطمہ بنت اسد کو دبا کر رکھا تھا، لیکن تھوڑی دیر ہوئی نا تو فاطمہ کے کندھے ہلے، حرکت کی اور وہ اٹھنے لگی. میں دباتا رہا، وہ اٹھنے لگی، یہاں تک کہ محمد عربی کے قدم جب تک پہنچے نہیں اس سے پہلے فاطمہ بنت اسد کھڑی ہوتی. یعنی حضور کے لیے وہ کھڑی ہو گئی اور اس کے بعد جو باتیں کرنی تھی حضور نے باتیں کی. حضور تشریف لے گئے. میں نے فاطمہ بنت اسد سے یعنی اپنی بیوی سے پوچھا، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی جب بھی محمد آتے آپ کھڑی کیوں ہو جاتی؟ اب راز سنو مولا کائنات، اس لیے کہ بیٹے کو سب سے زیادہ ماں ہی سمجھ سکتی ہے. فوراً اسی وقت فاطمہ بنت اسد نے کہا جناب بات دراصل یہ ہے کہ جب بھی محمد عربی آتے ہیں نا کہا میرے پیٹ میں جو بچہ ہے کہا وہ حرکت کرتا ہے. مجھے ایسا اشارہ ملتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے یہ کہتا ہے کہ فاطمہ بنت اسد بیٹھو نہیں، یہ سید الانبیاء آ رہے ہیں، ان کی تعظیم کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. یعنی ان کی تعظیم کے لیے مجھے جیسے اٹھایا جا رہا ہے. اور میں اکثر دیکھتی کہ جب مجھے بیٹھنے کا حکم مل جاتا میں تو بیٹھ جاتی، لیکن اکثر میں نے دیکھا کہ میرا پیٹ میں بچہ بھی اسی طرف متوجہ ہوتا جس طرف حضور جلوہ فگن ہوئے ہوتے. تو پتہ یہ چلا اور اعلیٰ حضرت نے مطلب القمرین میں بھی اس بات کو نقل کیا ہے اور دیگر جو آپ کے رسائل ہیں اس میں بھی یہ بات نقل کی ہے کہ مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازل سے مسلمان ہیں. آپ سمجھ رہے میری بات؟ ازل سے، پہلے سے ہی. ہاں ہمارے یہاں یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے امنا صدقنا، اس پہ بھی اعلیٰ حضرت کی تحقیق ہے کہ مولائے کائنات کی عمر 8، 9 یا 10 سال کی ہوئی تب آپ نے کلمہ پڑھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مسلمان نہیں تھے معذاللہ، نہیں. یہ مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صدیق اکبر کے فضائل بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے لکھا یہ دونوں وہ شخصیتیں ہیں جو روز ازل سے اللہ نے انہیں مسلمان بنایا تھا. اور یہ جو ہماری اور آپ کی تعلیم کے لیے پھر جو صحابہ نے کلمہ پڑھے اپنی شان تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن یہ بات عرض کرنا مقصد ہے کہ مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز ازل سے حضور کو جانتے ہیں اور ماں کے پیٹ میں آتے ہی یہ دستورات ظاہر ہوئے. اور آپ کے والد ایک جگہ پر یوں بیان فرماتے ہیں کہ میرا ایک بار جو ہے سفر ہوا اور میں سفر کرتے کرتے اس بندے سے ملا جو اپنے زمانے کا زاہد کہا جاتا ہے. اب یہ یمن کا نام آپ نے سنا ہوگا جہاں حضرت اویس قرنی رہتے تھے. اب یہ یمن کے خطے میں پہنچ گئے، وہاں بہت بڑا کوئی زاہد رہتا تھا جس کا نام تاریخ کی کتابوں میں مشرم بن وعیب الشیخان لکھا ہوا ہے. اور اس کی عمر وہ کہتے ہیں کہ کم و بیش 190 سال ہو چکی تھی. کس کی؟ وہ زاہد زمانہ کی. اور وہ بھی یمن کا جس یمن کی طرف اشارہ کر کے حضور نے کہا تھا یمن سے مجھے محبت کی خوشبوئیں آتی ہیں. یعنی یہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول ہے، لیکن وہ محبت کی سرزمین پر اتنا بڑا زاہد اور اتنا لمبا چوڑا عمر کا تقاضا تو دیکھیں. 190 سال مطلب اتنی طویل عمر گزار چکا ہے. حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس کا آخری وقت تھا مطلب 90 کے قریب تو پہنچ چکا تھا، لیکن اس زاہد کی ایک مطلب بات یہ تھی کہ وہ مستجاب الدعوات تھا. یعنی جس کے لیے وہ دعا کر دیتا تو وہ بات ہو کر رہتا. یعنی اللہ نے اس کو مطلب یہ نوازا تھا اس زمانے کے اعتبار سے. ایک دن وہ عبادت کر رہا ہے اور عبادت کرتے کرتے اس نے دعا مانگی. اور دعا کیا مانگی وہ سنو. دعا یہ مانگی کہ اے الہ العالمین اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قریبی رشتہ دار سے میری ملاقات کر دے. 190 سال کا بوڑھا زاہد جب یہ دعا کر لیتا ہے، مستجاب الدعوت تو تھا ہی، اس کی دعا یوں قبول ہوئی کہ انہی دنوں میں یمن کے سفر پر جناب ابو طالب موجود تھے. فرماتے ہیں کہ یمن پہنچنے کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات شروع ہوئی. اسی میں اس زاہد سے بھی میری ملاقات ہو گئی اور جیسی میری ملاقات ہوئی تو اس نے میری بڑی عزت کی، بڑی تعظیم کی اور مجھے اپنے قریب بٹھایا. اور اس کے بعد بات چیت شروع ہوئی. وہ
گفتگو سننے کے قابل ہے جو اس زاہد نے کی۔ سب سے پہلے اس نے کہا آپ کس قوم سے ہیں اور کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ابو طالب کہتے ہیں کہ میں اہل تہامہ سے ہوں۔ پھر اس نے پوچھا تہامہ میں کس جگہ کے رہنے والے ہیں؟ آپ نے فرمایا مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہوں۔ پھر اس نے پوچھا کس قبیلے سے ہیں؟ کہا بنی ہاشم بن عبد مناف سے ہوں۔ اس نے کہا الحمدللہ، کس نے؟ زاہد نے کہا الحمدللہ الحمدللہ، اللہ نے آج میری دعا قبول فرما لی۔ اس نے یہ جملے کہے اور کہا اللہ نے میری دعا قبول فرما لی اور آپ کا دیدار ہو گیا۔ اب آپ یہ بتائیں آپ کا نام کیا؟ کہا میرا نام ابو طالب، اور کتابوں میں عمران بھی لکھا ہے، جو اس میں لکھا ہے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ کہا میرا نام ابو طالب ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کے والد کا نام؟ کہا میرے والد کا نام عبد المطلب ہے۔ انہوں نے کہا ابو طالب میری بات غور سے سن لو۔ یہ تین باتیں پوچھی، اس کے بعد کہا میری بات غور سے سن لو، میں نے پہلے کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ عبد المطلب کے 2 پوتے ہوں گے۔ کتنے پوتے ہوں گے؟ 2، یعنی بیٹے در بیٹے 2 پوتے ہوں گے۔ ان میں سے ایک پوتا وہ ہوگا جو ساری کائنات کے نبیوں کا سردار ہوگا، یہ پہلا پوتا۔ اور پھر کہا اس پوتے کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ اور سنو ابو طالب، کہا کیا؟ کہا دوسرا جو ہوگا نا، کہا ہاں، کہا وہ خاتم الولایت ہوگا، تمام کائنات کے ولیوں کا سردار بنا کر بھیجا جائے گا، یعنی ولایت ان پر ختم کر دی جائے گی، یہ ولیوں کا ولی ہوگا۔ اور سنو ان کے باپ کا نام ابو طالب۔ آپ جو بتا رہے ہیں کہ آپ کا نام ابو طالب ہے اور عبد المطلب کے بیٹے ہیں، تو یہ گھر میں 2 پوتے سے پیدا ہونے والے ہیں۔ اور پھر سنو جب وہ نبی 30 سال کے ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس ولی کامل کو پیدا فرمائے گا۔ کس نے کہا؟ یہ زاہد نے۔ اور پھر کہا اتنا کہنے کے بعد پھر اس نے اس طرح گفتگو شروع کی، رخ پلٹا اور کہا ابو طالب مجھے یہ تو بتاؤ میں جو گفتگو کر رہا ہوں وہ نبی مرسل جو پوتا ہوگا کیا وہ پیدا ہو چکا ہے؟ کس سے کہا؟ ابو طالب سے کہا یہ پیدا ہو چکا ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ جناب ابو طالب نے فرمایا اے زاہد زمانہ، اگر تیری کتابوں میں پڑھا تو نے سچ ہے تو سن، وہ نبی دنیا میں تشریف لا چکا ہے، وہ نبی آ چکا ہے۔ اور سن لے اس وقت ان کی عمر 29 سال کو پہنچی ہے، یعنی 30 سال ہونے میں 1 سال باقی رہ گیا ہے۔ اور جیسے ہی یہ سنانا کہ حضور 29 سال کے ہو چکے ہیں تو اس نے کہا ابو طالب تو تمہیں بھی مبارک ہو۔ کیا کہا؟ تمہیں بھی مبارک ہو۔ کہا کیوں؟ کہا یہ سال مکمل ہوتے ہی جو 30واں سال شروع ہوگا نا، کہا ہاں، کہا اس سال اللہ تمہیں وہ بیٹا جو ولی کامل ہوگا وہ تمہاری کوکھ میں عطا فرمائے گا، یعنی تمہارے دامن میں وہ بیٹا آئے گا۔ یعنی مولا کائنات کی ولادت کا چرچا اس زمانے میں اس زمانے کے زاہد زمانہ نے کی۔ اور فرمایا ایک کام کرو ابو طالب۔ کہا کیا؟ کہا یمن آئے ہو، کام پورا ہو چکا ہو تو جلدی مکہ واپس پلٹو، اور پلٹنے کے ساتھ جو تمہارا 29 سالہ بھتیجا ہے نا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا ہاں، کہا ان کی بارگاہ میں میرا سلام کہنا۔ اور پھر کہا سنو حضور کی بارگاہ میں ایک بات عرض کرنا۔ اب آپ اتنے سارے امام حسین کی یاد میں جو یہاں جمع ہیں اور امام حسین کے والد بزرگوار کی باتیں سننے جا رہے ہیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس زاہد نے جو بات عرض کی نا، اپنی زندگی میں بھی یہ بات اپنانا کبھی، ہاں یہ کرنا چاہیے، یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، لیکن ہم لوگ بھول گئے، ہمیں یہ بہت کم یاد رہا۔ حالانکہ پہلے کے زمانے کا ایک دستور تھا اور بڑا دستور تھا اور لوگ اس کو بڑی شدت سے کرتے بھی تھے، لیکن ہم کم ہو گئے، بھول گئے۔ اس زاہد زمانہ نے 190 سال کے بوڑھا نے کہا میرا سلام کہنا، اور ساتھ ساتھ میں غائبانہ طور پر یہ بھی عرض کرنا کہ حضور مشرم بھی آپ کے غائبانہ غلاموں میں داخل ہے، آپ کے نیاز مندوں میں داخل ہے، اور اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ خدا ایک ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یعنی اس نے سلام بھی عرض کیا، اپنے کلمے کی گواہی بھی دلوائی، اور کہا یہ محبوب سے کہنا۔ اور پھر دوسرا جملہ سنیے، گفتگو کا
انداز سنے اس زاہد کا، اس نے دوسرا جملہ یہ کہا ابو طالب جب تمہارے یہاں وہ فرزند جو ولی کامل پیدا ہوں تو انہیں بھی میرا سلام شوق عرض کرنا، میرا سلام پہنچانا اور میری طرف سے انہیں بشارت دینا کہ آپ وصی پیغمبر ہوں گے اور آپ پر ولایت کے تمام مراتب کا اختتام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور جیسے یہ باتیں مولا کائنات کے والد بزرگوار نے سن لی، اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ میری یہ باتیں، مجھے یہ باتیں سننے کے بعد میں نے اس زاہد سے کہا ایک کام کر۔ کہا کیا؟ کہا میں نے تیری باتیں تو ساری سن لی۔ کہا کہا میرا ایک کام یہ کر کہ اگر تو صحیح معنوں میں جو باتیں بتا رہا وہ اگر سچ ہے جو پہلے کی کتابوں میں، تو میں تجھ سے ایک بات کا خواہش مند ہوں، اگر تو وہ کر سکے اور ممکن ہو تو کر کے دکھا۔ کہا ابو طالب بتائیں وہ کام کیا کرنا ہے؟ کہا کہ جو تو بات عرض کر رہا ہے تو اگر تو مستجاب الدعوات ہے تو مجھے اسی وقت کوئی ایسی بات دکھا دے کہ جس سے میں تجھے صاحب تصرف مان سکوں اور تیری باتوں کی تصدیق کر سکوں۔ مشرم نے کہا ابو طالب آپ جو چاہتے ہیں نا وہ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا آپ جو کہیں گے وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر کہا اس نے مجھے یقین ہے میں دعا کروں گا تو میرا رب اپنے خاص فضل سے میری دعا قبول بھی فرمائے گا۔ ابو طالب نے ادھر ادھر دیکھا اور جیسے دیکھا نا تو ایک انار کا سکھا ہوا درخت تھا، اس کی طرف اشارہ کیا نظر کرتے ہوئے اور کہا اے مشرم میں یہ چاہتا ہوں کہ تو یہ درخت جو ہے نا اس کو تر و تازہ کر دے اور اس حد تک تر و تازہ کر دے کہ یہ انار کا درخت ابھی اسی وقت صرف تازہ نہ ہو بلکہ وہ پھل بھی دینے لگے، یعنی اس حد تک تیرا اگر تصرف ہے تو میں تیری بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ جیسے یہ کہا نا انار کے سوکھے ہوئے درخت کی طرف اس زاہد نے ایک نگاہ ڈالی اور دعا کی، اسی وقت وہ سبز و شاداب بھی ہو گیا، پھل بھی آ گئے اور اس کے 2 پھل جناب ابو طالب کو دیے اور کہا اس کو کھائیے، اور ایک انار کو تراشا جو مثل رومانی کے نکلا اور اس میں سرخ دانے نکلے۔ جناب ابو طالب اور اس مشرم نے جو یہ انار دیکھا اور یہ کرامت جب ابو طالب نے دیکھ لی اس کے بعد اجازت چاہی، کہا مجھے اجازت دے میں یمن سے سیدھا مکہ جانا چاہتا ہوں۔ یہ اجازت لے کر جناب ابو طالب یہ پیشن گوئی لے کر جب مکہ شریف داخل ہوئے اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے کرم یہ فرمایا کہ جب 30واں سال مکمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کا ہوا تو اللہ رب العزت نے مولا کائنات کی آمد کا انتظام فرما دیا، اور وہ انتظام بھی بڑا سہانا مورخ نگاروں نے لکھا ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد جو ہے یہ ایک بہت بڑا راز ہے، اور اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کائنات میں جتنے بھی بچے آئے آج بھی پیدا ہو رہے ہیں، تولد ہو رہے ہیں اور دنیا میں ہوتے رہیں گے، لیکن اللہ اکبر مولا کائنات کی جائے ولادت یعنی جو جگہ کا انتخاب ہوا کائنات میں زمین کا سب سے پہلا حصہ جس پر اس وقت حرم پاک اور حرم میں جہاں کعبہ شریف ہے اس جگہ کا انتخاب فرمایا، اور وہ انتخاب یوں ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ درد ذہ کے اس دوران جب میں طواف کر رہی تھی اور تیسرا یا چوتھا چکر پورا ہوا اسی درمیان وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ مولا یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، اس میں میری لاج بچا لے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ابھی میرا یہ عریضہ پیش کرنا تھا، غیب سے آواز آتی ہے، کہا فاطمہ بنت اسد کعبے میں داخل ہو جاؤ۔ جیسے ہی آواز آنی تھی کعبے میں داخل ہو جاؤ، میں نے دیکھا دروازہ تو بڑا اونچا ہے، لوگ بھی اپنی شان اس زمانے کے اعتبار سے جو طواف میں مشغول تھے، اب اس بھیڑ میں کہاں جاؤں، جہاں میں کھڑی تھی طواف میں یعنی دوران چکر، آپ فرماتے اسی آواز کے ساتھ کعبے کی دیوار شک ہوتی ہے اور فوری طور پر میں اندر داخل ہوئی، اور آپ فرماتی ہیں کہ میرے اندر داخل ہوتے ہی کعبے کی دیوار بند ہو گئی، یعنی پہلے پھٹی اور اس کے بعد بند ہو گئی، اور جو سردار لوگ وہاں موجود تھے مورخین نے لکھا ہے کہ کم و بیش 38 یا 37 لوگ وہاں حرم میں موجود تھے جو بڑے بڑے سردار تھے اس زمانے کے، انہوں نے کعبے کی دیوار کو دیکھا، وہ شک ہوئی اور اس کے بعد مل بھی گئی، حضرت فاطمہ بنت اسد اندر بھی داخل ہو گئی، اور اس کے بعد انہوں نے دروازہ کھولا نا تو دروازہ کھول کر وہ اندر گئے، کون؟ یہ
سردار، لیکن قدرت کا کمال دیکھیں. یہ شیخ عبدالتواب صاحب نے تذکرہ علی المرتضیٰ اس کتاب میں بھی اس بات کو انہوں نے لکھا ہے، اور انہوں نے یہ کتاب جو ہے کئی کتب کے حوالے دے کر اس کو مطلب جمع کیا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں اس میں یہ راز جو بتانا چاہتا ہوں. وہ اندر گئے کون؟ یہ بڑے بڑے سردار یک کے بعد دیگر کعبے کو چیک کرنے لگے، لیکن قدرت کا کمال دیکھے جب علی کو لانا تھا نا تو سب کو دکھنے نہیں دیا. یعنی بڑے بڑے سردار ہیں، کعبے کو دیکھ دیکھ کے باہر نکلنے کا اندر تو فاطمہ بنت اسد نہیں ہے، اندر تو فاطمہ بنت اسد نہیں ہے. اب یہ دیکھنے میں اب تلاش کرنے میں 1-2 دن نہیں 3 دن نکل گئے، اور تینوں دن کعبہ شریف چیک ہوتا رہا، کسی کو پتہ نہیں لگا. اور باقاعدہ جناب ابو طالب بھی اپنی شان جو زمانے کے متولی کعبہ تھے، لیکن انہیں بھی پریشانی لائی کبھی کہ فاطمہ بنت اسد گئی تو پھر گئی کہاں. اب یہ تشویش جب ان لوگوں کو اس زمانے میں بھی بڑھتی تھی نا، یعنی رسول اللہ کے اعلان نبوت سے پہلے بھی، تو اگرچہ وہ اپنے مطلب وعدوں پر جو بھی کچھ ہوئے بعد میں، لیکن انہیں معلوم تھا کہ ہماری مشکلوں کو اعلان نبوت سے پہلے بھی کوئی مسئلہ حل کرتا تھا نا تو وہ عبداللہ کا جگر پارا کرتا تھا، آمینہ کے لال کرتے تھے. حضور کو کہا گیا، کہا آپ کی چچی جو ہے 3 دن سے حرم میں داخل ہوئی اور کعبے کی دیوار شک ہوئی، اندر داخل ہوئی، لیکن اندر تلاشا مل نہیں رہی ہے. جب حضور سے یہ کہا گیا نا تو پھر وہ غیبداں نبی فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا چچا گھبرائے نہیں، اس وقت میری چچی فاطمہ بنت اسد جہاں کہیں بھی ہے سلامت بھی ہے، صحت مند بھی ہے اور صحیح سالم ہے، اور جب وہ آئے گی تو بھی صحت یاب ہو کر آئے گی. یعنی یہ صحت اور سلامتی کی طرف اشارہ کیا. کہا بیٹا تمہیں معلوم نہیں وہ اس حالت میں ہے؟ کہا فرمایا جس حالت میں بھی ہے، اگر یہ حالت بھی یہ لاحقہ بھی واقع ہوگا تو وہ جس حادثے سے وہ گزر رہی ہے، اور جب وہ حادثہ مطلب مکمل ہو جائے گا تو ان کی کوکھ سے جو بچہ بھی آئے گا تو وہ بھی صحیح اور سالم آئے گا. یعنی حضور نے یہ راز رکھا اور بات رفع دفع کر دی. اور جب تیسرا دن ہوا نا تو وہ کعبے کے اندر سے سیدہ طیبہ فاطمہ بنت اسد مولا کائنات کی والدہ ماجدہ باہر تشریف لائی، اور جیسے ہی باہر تشریف لائی تو چہرے پر تو ایک خوشی یہ ہے کہ بیٹے نے جنم لیا ہے، لیکن جہاں بیٹے کی ولادت کی خوشی تھی وہاں بیٹے نے جو آنکھیں بند کر رکھی تھی نا اس کا مطلب ایک غم بھی تھا. یعنی مولا کائنات کی آنکھیں بند ہے، جناب ابو طالب کے ہاتھ دیے گئے، دوسرے رشتہ دار کے ہاتھ میں گھومتے رہے مولا کائنات. لیکن قربان جائیں علی کتنے جانکار ہے، علی کتنے جانکار ہے کہ یہ کس کا ہاتھ ہے. آنکھیں بند ہے پھر بھی جان رہے ہیں یہ فلاں کا ہاتھ ہے، یہ فلاں کا ہاتھ ہے، یہ فلاں کا ہاتھ ہے. سب کے ہاتھوں میں گئے، سب نے مبارکبادیاں پیش کی، لیکن جیسے ہی حضور تشریف لائے اور جیسے ہی رسول اللہ کے ہاتھوں میں علی آئے نا، علی نے آنکھیں کھول دی. اور اس کا پس منظر یہ ہے، چچی نے بھی کہا، چچا نے بھی کہا علی آنکھیں نہیں کھولتا. کہا کیسے نہیں کھولتا؟ لاؤ نا میرے بھائی کو میرے ہاتھ میں. جیسے ہی دیا اور حضور کے ہاتھ علی کب سے پہچان رہے ہیں میں تو نہیں جانتا، لیکن علی کا ہاتھ میں آنا بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی یہ کہا نا کہ آنکھیں نہیں کھولتا، کہا میرے ہاتھ دو، اور جیسے ہاتھوں میں دست مصطفیٰ میں آئے علی نے ٹکٹکی باندھ کر حضور کا چہرہ دیکھنا شروع کیا. اور اس چہرے کو قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ. یہ قرآن کہہ رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ. اس چہرے کو علی پیدا ہوتے ہی پڑھ رہے تھے. ہاں اس لیے حضور نے مولا کائنات کی شان ایک جگہ پر یوں بیان فرمائی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. اور پھر یہ ساتھ کیسا ہوگا تو حضور نے یہ بھی بتایا، کہا علی قرآن کے ساتھ ہی رہیں گے، قرآن علی کے ساتھ رہے گا، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملاقات کریں گے. ہاں یہ مولا کائنات ہیں کہ جن کا آنا راز رہا اور حضور نے اس کو راز ہی رہنے دیا. اسی طرح مولا کائنات کی شہادت کے بعد آپ کے جسم نازنین کے لیے آپ نے وصیت
وصیت کی تھی کہ اسے اونٹنی پر رکھ دینا. یہ روایت پڑھی جاتی ہے اور کئی کتابوں میں اس کو لکھا بھی گیا ہے اور اس کے واقعات باقاعدہ بادشاہوں کے زمانے میں رونما بھی ہوئے. لیکن میں ایک پس منظر عرض کر رہا ہوں کہ مولا کائنات نے یہ وصیت کر کے اپنے آنے اور جانے کو لوگوں میں راز رکھ کر بتانا چاہا کہ شہزادوں میرے بارے میں جو ہے نا میرا آنا بھی کوئی سمجھ نہ سکا, میرا جانا بھی کوئی سمجھ نہ سکے گا. یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز تھا جو یہ ولادت اور شہادت کے معاملات میں نے ایک نقشہ آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب سنیے حضور کے دربار سے انہیں جو فضائل اور جو کمالات عطا ہوئے خود حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کی محبت کا ایک نقشہ یہ ہے کہ جس کو بھی یہ نصیب ہو جائے گی تو فرماتے ہیں کہ اس محبت علی کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو ختم فرما دے گا. ہاں محبت جو ہوتی ہے نا وہ یقیناً یہ گناہوں کا مطلب کفارہ بن جائے گی. یعنی مولا کائنات سے محبت کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس گناہوں کو وہ محبت ایسے ہی جلا کر خاک کر دیتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر خاک کر دیتی ہے. یعنی مولا کائنات سے محبت کرنا یہ بہت اعلیٰ رتبہ ہے. اس لیے آپ رسول اللہ کو دیکھیں مولا کائنات سے محبت کرتے ہیں. خود اللہ کو دیکھیں وہ بھی علی سے پیار کرتا ہے. 4 یار میں سے 3 یاروں کو دیکھیں وہ بھی مولا علی سے پیار کرتے ہیں. 1 لاکھ کم و بیش 24,000 صحابہ اور بنو ہاشم کا پورا خاندان مولا کائنات سے محبت کرتا ہے. اب یہ محبت علی جو ہے نا وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے. اور اسی لیے میں ایک پس منظر اور بیان کر دوں کہ جن کو محبت ہوتی ہے نا تو پھر وہ مولا کائنات سے کس حد تک محبت کرتے ہیں. سنیں خود حضور نے محبت کی اور محبت میں یہ اعلان فرمایا. غور سے سنیے حضور نے جو حدود بتائے. ارشاد فرمایا ایک موقع پر کسی جنگ میں حضور تشریف لے جا رہے ہیں. حضور نے فرمایا علی مدینے کی عورتیں اور مدینے کے بچوں کی رکھوالی کے لیے آج تم مدینے میں رہو گے, جنگ میں نہیں جاؤ گے. شجاعت اور بہادری کا شہسوار اور مولا کائنات سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بار آپ جنگ میں نہیں جائیں گے, اب مدینے کی رکھوالی کریں گے. جب مولا کائنات نے یہ کھانا کہا حضور اب مجھے یہاں بچے اور عورتوں کا مطلب رکھوالا بنا کر چھوڑ کر جا رہے ہیں. حضور نے فرمایا علی یقیناً تو میدان یہ جنگ کا شہسوار ہے لیکن تیرا رتبہ کم نہیں ہے. تو میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون ہے. لیکن علی میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ حضور نے درجہ بتایا لیکن ساتھ میں عقیدہ بھی بتا دیا. ہاں اور ان بدبختوں کا رد بھی کیا جو مولا کائنات کی محبت میں حد سے تجاوز کرتے ہیں. جس کو ہم شیعہ کہتے ہیں وہ مولا کائنات کو انبیاء سے بھی افضل مانتے ہیں. اور معاذ اللہ ایک غالی شیعہ طبقہ ایسا ہے جو مولا علی کو تمام انبیاء سمیت محمد رسول اللہ کے ان سے بھی اعلیٰ مان کر وہ معاذ اللہ مولا علی کو خدا تسلیم کرتے ہیں. لیکن حضور نے یہ پابندی بتائی کہ علی تیرا رتبہ میرے نزدیک یہ ہے جیسے موسیٰ کے نزدیک ہارون ہے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی یہ رتبہ عطا فرمایا. اور مولا کائنات کی محبت کا اظہار وقتاً فوقتاً حضور نے یوں ارشاد فرمائے. خود حضرت صدیق اکبر, حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت عائشہ صدیقہ ان 3 بزرگوں سے یہ بات مروی ہے کہ مولا کائنات کے چہرے کو جب ابو بکر تکتے رہتے نا تو سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھ لیا تھا کہا بابا آپ ان کو دیکھتے کیوں رہتے ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے یہ جملے کہے تھے, کہا میں نے اپنے اس کانوں سے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. اور ماں عائشہ صدیقہ ایک جگہ پر یوں ارشاد فرماتی ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا مولا کائنات کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے. اب ہر دور میں جتنے اولیاء ہوئے وہ جو بھی بڑے بڑے لوگ ہیں آپ ان کو پوچھئے. اب میں بڑوں کی تو بات کہاں لینے جاؤں لیکن میرے علم میں جو بڑے بڑے لوگ کہلاتے ہیں نا میں ان صوفیہ میں سے ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں کہ مولا کائنات سے جو محبت کرتے ہیں اور جو علی علی کرتے ہیں بارگاہ مولا کائنات کا ادب ملحوظ رکھتے ہیں اور کما حق کہو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق انہیں مانتے ہیں تو پھر میرا علی ولایت سمندر سے اتنا فیضان دیتا ہے کہ کائنات اس کا تصور نہیں کر سکتی. ان میں
سے ایک بزرگ کا نام دے دیتا ہوں میں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں کہ علی کی محبت کتنا فائدہ دیتا ہے۔ دنیا میں ایک بہت بڑی شخصیت ہے جن کو دنیا حضرت بو علی شاہ قلندر کہتی ہے، نام سنا ہوگا آپ نے؟ ہاں، یہ کائنات کی وہ شخصیت ہے کہ ان کی ماں سے اجازت لی، مراقبات اور مجاہدات اور ریاضت کے لیے سمندر میں گئے۔ 12 سال تقریباً 12 سال سمندر میں انہوں نے مجاہدہ کیا۔ جب باہر آئے نا تو لوگوں نے دیکھا کہ صرف ڈھانچہ بچا تھا، ایسے بیان کیا جاتا ہے۔ اب جیسے ہی باہر آئے نا تو ماں کی ممتا مطلب تڑپ گئی۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا ماں ریاضت کرتے کرتے گوشت تو جا چکا، ہڈیاں بچ گئی ہیں۔ کہا بیٹا بات تو صحیح ہے لیکن اب تھوڑا اپنے آپ مطلب رحم کر۔ انہوں نے پھر کہا ماں ٹھیک ہے تو دعا کر اللہ یہ ساری چیزیں مطلب میسر کر دیں، واپس جسم پر گوشت وغیرہ آئیں۔ تو پھر چلے گئے اجازت لے کے، 12 سال جنگل میں گزار دیا، ایک طویل عرصہ ریاضت کرتے رہے، کچھ میسر نہیں ہے۔ اللہ یہ ڈبل 12 سال مجاہدہ کر کے ماں کے پاس آئے اور ماں سے کہا ماں میں جو چاہتا ہوں نا وہ اب تک مجھے مل نہیں رہا، اب میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، آج ہم اور آپ جو ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں نا، ان جوانوں سے بھی عرض کرتا ہوں کہ جو کہیں اور نہیں ملتا نا وہ ہمارے گھر میں ہی ہوتا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں لگتا۔ اس لیے ماں کی قدر کرنا، ماں باپ کی قدر کرنا، صحیح بتا رہا ہوں، یہ بڑے بڑے معزز لوگ ہیں جس کی قدر ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں۔ لیکن سنیں وہ بو علی شاہ قلندر کہتے ہیں، کہا ماں ایک دعا کر، میں جو چاہتا ہوں وہ مجھے مل جائے۔ کہا بیٹا کیا چاہتا ہے؟ کہا ماں یہ دعا کر کہ اللہ مجھے علی بنا دے۔ ہاں آج ہمارے یہاں اور آپ کے یہاں ہمارے ضمیر جو ہے نا کمزور ہو گئے۔ کمزور کیا ہو گئے؟ ہم درگاہ شریف پر جاتے ہیں، اب تو حد ہو گئی نا کہ ہم لوگ مکہ شریف مدینہ شریف بھی جاتے ہیں، کربلا شریف نجف شریف دربار غوثیت ہر جگہ جاتے ہیں، مانگ کے کیا آتے ہیں؟ وہ چھوٹی سی چیز جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دنیا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مچھر کے پر سے بھی زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، ہم وہی مانگ کے آتے ہیں۔ اللہ بہتر جانے کون قیامت آخرت مانگ کے آتا ہوگا، مجھے تو بہت کم لوگ دکھے، لیکن جو مانگ رہے ہیں وہ خوش نصیب ہیں۔ لیکن جب بڑوں کی بارگاہ میں جاؤ نا تو پھر وسعت سے ایسا مانگنا بھی چاہیے، اور ماں سے یہ مانگ رہے ہیں۔ اب یہ ابو علی شاہ قلندر یہ کہہ کر ماں کا رتبہ بھی بتا رہے ہیں، اور ماں یہ کہتی ہے کہ بیٹا علی کائنات میں ایک ہی ہے، اب دوسرا علی کوئی نہیں بن سکتا۔ یعنی اس زمانے کی مائیں بھی جانتی تھی کہ علی کائنات میں ایک ہی ہوگا، اور یہ صبح قیامت تک کے لیے اکیلا ہی کافی ہوگا، اس کی نسل کافی ہوگی۔ اس لیے حضور نے گارنٹی دی ہے نا کہ میرے امتیوں میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت، اور حضور کے نزدیک یہ بھاری ہے۔ ہاں حضور نے کہا یہ بھاری چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دونوں چیزوں کو ہاتھوں میں تھامے رکھنا، کبھی گمراہی تمہارے دروازے پر دستک نہیں دے گی۔ آج ہماری کمزوری یہ ہو گئی کہ اہل بیت کا دامن ہاتھ میں رہا، قرآن چھوٹ گیا، قرآن ہاتھ میں جن کے رہا ان سے اہل بیت چھوٹ گئے، دونوں گمراہ ہو گئے۔ اللہ کے لیے کوشش کرنا اہل بیت کی محبت کے ساتھ۔ آج کی مائیوں کو درس دینا ہوگا کہ ماں نے کہا بیٹا تو علی بننے کی بات کرتا ہے، کائنات میں دوسرا کوئی علی نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ہمارے یہاں کچھ چیزوں کی خصوصیت ہے وہ دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ہاں جیسے کعبہ شریف کا نام آپ نے سنا نا، مکہ شریف، اس میں جو کعبہ ہے نا وہ کعبہ دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ہاں حقیقت بات۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی شان جس حصے میں اس وقت جلوہ فگن ہے، اس فضیلت والی اس جگہ کو جو فضیلت ہے، ایسی فضیلت کائنات کے کسی زمین کے خطے کو نہیں۔ میں تو زمین کی بات عرض کر رہا ہوں، عرش معلیٰ تک کی بات لکھی ہے کہ حضور جس جگہ جلوہ فگن ہے اس وقت، وہ جگہ عرش معلیٰ سے بھی افضل۔ اسی طرح ہمارے یہاں کربلا بھی ایک ہی ہے۔ اب سمجھ رہے میری بات؟ میں جو عرض کر رہا ہوں نا، امام حسین اور حضرت عباس جہاں جلوہ فگن ہے اور جہاں یہ مارکہ کربلا ہوا، یہ صرف واحد کائنات میں ایک ہی ہے، اس کا دوسرا نام ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں اس کو ہمیشہ یاد رکھ لیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں یہ منشور بتایا جا رہا ہے
کربلا کی اہمیت کم کرنے کی پلاننگ ہے یہ. ہمارے یہاں ایک ہی کربلا ہے جہاں تاجدار کربلا آج بھی جلوہ فکر ہے. بس اللہ جسے توفیق دے وہ وہاں جائیں, اور اگر وہاں جا نہیں سکو نا گھبرانا نہیں. یہ 10 دن اور 10 رات جس کو ہم اور آپ کہہ رہے ہیں نا, میرا امام 10 دن نہیں پورا سال حضرت شاہ مینا کے بقول ہر وقت یہ کربلا کے شہداء ہر وقت ایسا لگان تھامے ہوئے رہتے ہیں, اور ان کو جو ارجنٹ پکارتا ہے اسی وقت مدد کر کے ان کی رہنمائی فرما دیتے ہیں. ہاں حضرت شاہ مینا نے یہ بات لکھی ہے کہ میرے پیر کہا کرتے تھے بیٹا جب بھی مصیبت آئے نا تو تاجدار کربلا کو یاد کر لینا, اور ان پر جب مصیبت آئی نا تو انہوں نے پکارا بھی, خود کربلا کا شہنشاہ آ کر کھڑا رہ گیا, سامنے پورا لشکر ہے. کہا آپ کون؟ کہا کس سے پکارا؟ کہا کربلا والے. کہا تیرے سامنے کھڑا ہے حسین ابن علی. یعنی یہ ہمارے بزرگوں کا دستور رہا ہے. ہمیں الٹے چشمے پہنائے جا رہے ہیں, کبھی دھوکہ مت کھانا. یہ بو علی شاہ قلندر کی ماں کہتی ہے دوسرا علی نہیں ہو سکتا بیٹا. کہا ماں دعا تو کر, اللہ علی بنا دے. ماں کی دعا میں بڑا اثر ہوتا ہے. کہا بیٹا اثر ضرور ہے, ماں کی دعا رد نہیں ہوتی, لیکن دوسرا علی نہیں بن سکتا. ماں سے اصرار بڑھا نا تو ماں نے کہا بیٹا ایک کام کرتی ہوں, دعا کرتی ہوں. کہا ماں دعا کرتی. جیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو غیب سے آواز آئی. کہا قلندر کی ماں سن, دوسرا علی تو نہیں ہو سکتا, دوسرا علی تو نہیں ہو سکتا, لیکن دعا جو تو نے کی ہے نا, اب تیری دعا کی لاج رکھتے ہوئے تیرے بیٹے کی شان بو علی ضرور کر دوں گا. ماں کی دعا اس کو کہتے ہیں. بو علی شاہ قلندر کی تاریخ دیکھیے, ماں کی دعا ایک دن رنگ لاتی ہے. مجاہدات میں کہیں جا رہے تھے جنگل میں, یا کہیں بازار سے کہیں گزر رہے تھے, ایک گھوڑ سوار گزرے اور گزرتے گزرتے ایسے ہاتھ میں ہاتھ لے لیا. کن کا؟ انہی کا. جیسے ہاتھ میں ہاتھ لیا گھوڑے پر اٹھا لیا, جیسے اٹھایا نا تو آگے بٹھا کر جا رہے ہیں, اور جیسے بٹھا کر جا رہے تھے نا تو انہوں نے کہا اب کون ہے؟ مجھے بیچ راستے سے اٹھا لیا. کہا علی بننے کی تمنا کرتے ہو نا, وہی علی ہوں, وہی علی ہوں. اور ایک روایت میں لکھا ہے کہ خواب میں یہ بات ہوئی, ایک مورخ نے یہ بھی لکھا خواب میں یہ واقعہ ہوا. کہا میرے جیسا بننے کی بات کر رہے ہو نا, علی دوسرا تو نہیں ہو سکتا, لیکن ساتھ جو لے لیا ہوں نا اتنی دیر تک وہ مراتب پار کرا دوں گا کہ اب علی تو کوئی بن نہیں سکتا, لیکن دنیا تجھے بو علی شاہ قلندر ضرور کہے گی. یعنی مولا کائنات کے چند لمحے کی وہ سنگت کائنات میں اس قلندر وقت کو بو علی شاہ قلندر بنا دیا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, محبت جس کو ہوتی ہے نا تو پھر یوں رنگ لگتا ہے. ہمارے یہاں ڈھونگ کی طرح محبت نہیں کرنا. اللہ کی عزت کی قسم, علی کی محبت بڑی غیرت مند ہے. مولا کائنات کے خادم ہیں اور بڑے چہیتے غلام ہیں, لیکن مولا کائنات کے دور خلافت میں غلطی ہو گئی, اور غلطی بھی ہوتی ہے, سب سے ہوتی ہے, بندہ ہے کبھی نہ کبھی پیر پھسل بھی جاتا ہے. غلطی ہو گئی, اور جیسے غلطی ہو گئی نا تو دربار علی میں لائے گئے. اب سامنے غلام کھڑا ہے کرسی پر, مین آدمی یعنی مولا کائنات ہے. اب جیسے غلام کو دیکھا نا تو کہا اس نے کیا کیا؟ کہا اس نے چوری کی ہے. جیسے یہ سنا کہا گواہ کون؟ اس نے ہاتھ جوڑ لیا وہیں سے. کہا حضور گواہ کی ضرورت نہیں ہے, میں اقرار کرتا ہوں میں نے چوری کر لی. یعنی غلام نے یہ بات کہہ دی. کہا حضور جی ہاں میں نے چوری کی ہے. اب جب یہ سنا نا مولا کائنات نے تو کہا تو کسی کے ڈر سے تو نہیں کہہ رہا نا؟ کہا نہیں. کہا صحیح بتا رہا ہے نا؟ کہا ہاں. کہا اور کوئی منشور تو اس میں نہیں ہے, یعنی آگے پیچھے کچھ؟ کہا حضور کچھ نہیں, میں چور ہوں, میں نے یہ چوری کی ہے. تسلیم کر لیا. یعنی اس سے پتہ یہ چلا غلامی میں رہتے تھے, اگر کوئی غلطی بھی ہو جاتی تھی نا تو جب آقا کے سامنے جاتے تھے تو سیلنڈر ہو جاتا اور کہتے تھے کہ حضور یہ ہوا ہے, اور اس کا فائدہ کتنا ملتا تھا یہ سنیے. آج ہم اور آپ سب چھپاتے ہیں, چھپانے کی ضرورت نہیں, جو بات ہونا اور ڈنکے کی چوٹ پر اپنے بڑوں سے کہہ دینی چاہیے. کہا حضور ایسا مسئلہ ہو گیا, اور اگر یہ بات ہو گئی, اور بڑوں کی شان بھی بڑی نرالی ہوتی ہے, وہ بڑا ضمیر رکھتے ہیں, وسعت قلب جو ہے نا ان کا وہ سمندر سے بھی زیادہ وسیع ہوتا ہے, ان کے پاس ایک سے ایک نرالے فیصلے بھی ہوتے ہیں. لیکن اب یہ تو دربار مولا کائنات ہے, اسلام کا شروعات کا دور ہے اور دور مولا کائنات ہے. غلام سامنے کھڑا ہے, غلطی کر چکا ہے, لیکن واہ مولا علی آپ کی عظمت
ہاتھوں کو سلام. آپ نے اسی وقت فیصلہ سنایا, کہا یہ اس کو قریب لاؤ, اور یہ جو ہاتھ کاٹتے ہیں نا اس کے پاس لے گئے اور اس سے کہا کہ جلاد سے اس کے ہاتھ کاٹ دے. حکم ہو گیا. اب لوگ دیکھ رہے ہیں پوری مطلب وہ بارگاہ بھری ہوئی ہے اور سب نے دیکھا کہ وہیں کھڑے کھڑے ان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا, اور جیسے ہاتھ کاٹا تھیلی میں ڈال کر ان کے کندھے لٹکا دی گئی کہ جائیے. فیصلہ ہو گیا. اب فیصلہ ہو گیا نا تو ظاہر سی بات ہے غلام کو تکلیف ہوئی نا, غلام کو تکلیف ہوئی, بظاہر ہاتھ کٹے. اب ازراہ امتحان ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آقا کوئی فیصلہ کر دیں اور غلام بظاہر مصیبت میں ہو, لیکن اس مسئلے پر اور اس مرحلے پر اگر غلام صبر اور تحمل سے کام لے لینا تو پھر ان کا فضل بھی ملتا ہے. ہاں جیسے یہ باہر نکلے تو دو صحابی رسول مطلب آ رہے تھے اور دیکھا, آپ کو کیا ہوا؟ کہا کہ جرم کیا تھا, پکڑا گیا اور یہ دو ہاتھ کاٹ دیا. اب انہوں نے کہا کہ کہاں سے کٹے گئے؟ کہا کہ بارگاہ مولا کائنات سے. اور جیسے یہ کہا نا کہ بارگاہ مولا کائنات سے کٹے گئے, کہا کیا جرم کیا تھا؟ کہا چوری. کہا اتنے سے جرم میں تمہارے ہاتھ کاٹ دیے. غلام کس کو کہتے ہیں نا وہ سن لو. فوراً کہا اب دوسرا جملہ کچھ مت بولنا. کن سے کہا؟ ان سے. کب دوسرا مت بولنا. کہا کیوں؟ کہا جنہوں نے کاٹ کے میرے ہاتھ دیے نا مجھے, ہاں کہا انہوں نے ایک جرم کی سزا نہیں دی ہے. کہا تو کہا جیتے جی مجھے جہنم سے آزاد کرا لیا. یعنی اگر یہ جرم کی سزا یہاں نہ ملتی تو اس کی سزا جہنم ہوتی, اور اس کی بڑی سزا ملتی میں اس کو برداشت نہیں کر پاتا. میرے آقا نے مہربانی فرمائی ہے, چھوٹی سی مصیبت میں گزار کر میرا مطلب یہ بچاؤ کر لیا ہے, جہنم سے بچا لیا. جب یہ بات سن لی نا کہ جہنم سے بچا لیا, اچھا ایسا یہ بھی بات تو آپ کی صحیح ہے کہ جو جرم کی سزا یہاں مل جائے گی وہاں نہیں ملے گی. تو کہا جب وہ دنیا میں اتنے مہربان ہیں تو قیامت میں کتنی مہربانی فرمائے. یہ بات مطلب ہو گئی شروع راستے میں. اب یہ بندے دونوں جو ملے تھے نا وہ سیدھے گئے مولا کائنات کی بارگاہ اور جا کر عرض کرنے لگے, کہا حضور ابھی کسی کو سزا دی. کہا جی. کہا کس کو دی؟ کہا فلاں ابن فلاں کو. کہا جرم؟ کہا چوری کیا تھا. کہا گواہ؟ کہا اس نے کہا گواہی کی ضرورت نہیں, میں جرم اقرار کرتا ہوں اور اس کے جرم کے اقرار پر میں نے یہ سزا اسے دے دی. کہا حضور جب وہ کٹے ہوئے ہاتھ لے کر جا رہا تھا نا تو ہم نے آپ کے بارے میں یہ بات کہی. کہا مولا کائنات کو تجھ پر ترس نہیں آیا؟ تو اس نے عذرائے محبت ہم سے یہ کہا کہ مولا کائنات کی شان میں کچھ مت کہنا, اور ہماری زبانیں خاموش کرا دی, اور اس نے آپ کا تعارف پیش کیا. کہا جو سزا دیے نا وہ مولا کائنات کا عدل ہے کہ انہوں نے یہاں عدل کر کے مجھے جہنم سے بچا لیا. اور جب یہ بات کہہ دی نا تو علی ہے. اسی وقت وہ سمندر مطلب موجیں مارنے لگا. کہا اس نے یہ کہا؟ کہا ہاں آپ کے تعلق سے اس نے یہ کہا کہ وہ بڑا محب ہے آپ کا. کہا جلدی کرو, وہ گھر پہنچے نہیں اس سے پہلے اسے دوبارہ میرے پاس. جلدی سے نمائندے دوڑے لے کر آئے اور اسے پوچھا ان سے جو بات کہی نا وہ علی سے بھی سنا دے. کہا میں نے ان سے یہ کہا کہ مولا کائنات نے عدل کیا تھا, یہاں سزا دے کر جہنم سے بچا لیا ہے, اس لیے علی کے بارے میں کچھ نہ کہنا. مولا کائنات مسکرائے. کہا جب تو نے یہ کہہ دیا ہے نا کہ علی نے یہ عدل کیا ہے, اب علی کا ایک نگاہ سے فضل بھی دیکھتا تھا. کہا حضور کیا کرنا ہے؟ کہا ہاتھ کہاں ہے؟ کہا یہ تھیلی میں. نمائندے سے کہا ہاتھ نکال. کلائیاں کٹی ہوئی نکالی, ہاتھ سے جوڑی, چادر ڈالی اور کچھ پڑا اور کہا چادر ہٹا. مورخ لکھتا ہے علی کے لب بھی خاموش نہ ہوئے, چادر کا کنارہ سے ہٹا نہیں, اس سے پہلے علی کی برکت کی وجہ سے دونوں ہاتھ دوبارہ عطا فرما. یہ علی ہے, علی. ہاں اس لیے میں کربلا کی ایک بات بتا دوں, مجھے جب یاد آ جاتا ہے تو بیان کر ہی دیتا ہوں. ہاں علی ہے اور کربلا میں علی کا بیٹا ہے. اگر علی اپنی حکومت میں
لوگوں کے کٹے ہوئے ہاتھ چادر رکھ کر چھوڑ دے تو علی نے کیا امام حسین کو ایسے ہی تنہا چھوڑ دیا ہوگا؟ نہیں، میرا امام جب خیمے میں ہے نا تو جنگ کی ایک رات جو انہوں نے مدت مانگی تھی نا جسے ہم شب عاشور کہتے ہیں، اس رات میں مجمع لگ گیا تھا امام حسین کے سامنے اور سب سے کہا چراغ بجھا دو، چراغ بجھائے، سب کو نکلنے کا حکم دیا، جب کوئی نہیں نکلے سب کے سب وہیں تھے جب چراغ جلایا۔ ایک بات امام حسین نے فرمائی تھی، کہا تم جاتے کیوں نہیں؟ کھڑے ہو کر سب نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور جب سب محبت کا ثبوت دے چکے نا تو پھر میرے امام نے ایک جملہ کہا تھا، بیٹھے تھے خیمے میں، کہاں بیٹھے تھے؟ خیمے میں، یعنی خیمہ حسینی میں بیٹھے، یہ سارے کے سارے جو بیٹھے ہوئے تھے نا ان سے نام لے کر کہا، عباس اوپر دیکھ تیرا محل یہاں ہے، قاسم تو دیکھ، علی اکبر تو دیکھ، فلاں تو دیکھ، ایک ایک کر کے وہ جنتی جوانوں کا سردار کربلا میں خیمہ میں بیٹھے بیٹھے زمین پر بچھا کر جنتی بہت رہا تھا۔ یہ علی کے لال ہیں جس کے جشن میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں۔ اگر ہم نے اور آپ نے ان کی فرما برداری کر لی اور ان کے عدل پر اگر ہم نے سر جھکا لیا، پھر جب ان کے فضل کی برسات ہوتی ہے نا تو پھر وہ بڑے نوازنے پر آتے ہیں۔ اور جن جن لوگوں نے ان کا کہنا مانا، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر چلے، پھر مولا کائنات نے انہیں ایسا ہی نوازا ہے۔ ان میں سے میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت بھی محبت کرتا ہے، رسول اللہ بھی محبت کرتے، صحابہ بھی، اور جو کوئی ان سے محبت کرے تو وہ بھی نوازتے ہیں، لیکن یہ محبت سب کے دل میں نہیں ڈالی جائے گی، یہ نوٹ کر لیں۔ اب چاہے لاکھ کوشش کر لیں کسی کو منوانے کی، مولا علی کو مان، مولا علی کو مان، آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اب آپ کہیں گے برکاتی یہ کون سی الٹی سیدھی؟ الٹی سیدھی نہیں، میں قرآن کی سنا رہا ہوں۔ قرآن میں ایک آیت ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ جو ایمان لائے، اچھے کام کیے، ان قریب ان کے لیے رحمان محبت پیدا کر دے گا۔ اور بخاری تفسیر سوالبی اور اس کے سوا کئی کتب میں اس آیت کے تحت لکھا، حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ جیسے یہ آیت نازل ہوئی رسول اللہ نے علی المرتضیٰ کو بلایا، کہاں ہے علی؟ جب مولا علی آئے مولا علی سے فرماتے علی ایک کام کر، کہا کیا؟ کہا اللہ سے یوں دعا کر کہ اللہ مجھ سے اپنے کرم سے عہد فرما، یعنی وعدہ فرما کہ میری محبت مومنوں کے دلوں میں ڈال دے۔ مولا علی نے جو دعا مانگی نا حضور کے کہنے پر، اس میں لفظ مومن کا استعمال ہے۔ پتہ یہ چل گیا کہ کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے، علی سے صرف مومن محبت کرے گا۔ اس سے ہمیں اور آپ کو یہ پتا چل گیا۔ ایک حدیث اور سنا دے رہا ہوں جو میرے پاس کتاب وہاں موجود ہے لیکن مجھے یاد ہے، میں سنا دے رہا ہوں۔ مولا کائنات سے منافق کبھی محبت کر ہی نہیں سکتا، وہ سر پٹک پٹک کے مر بھی جائے نا تو بھی علی کا ذکر تک نہیں کر سکتا، اور وہ کرے گا تو حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ آپ کہیں گے یہ دلیل آپ کہاں سے لاتے کہ علی کا ذکر یہ گلے سے نیچے نہیں اترے گا؟ میں کہتا ہوں بخاری شریف میں جن منافقین اور خارجیوں کی نشانی حضور نے بیان کیا نا کہ وہ قرآن تو اچھا پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ہم کہتے ہیں جب قرآن نیچے نہیں اتر سکتا تو منافق کے گلے کے نیچے حلق نہیں اتر سکتا۔ ہاں وہ صرف مومن کا نصیبہ ہے، اور جو مومن ہوگا وہ مولا کائنات سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ مومنوں کا بہت بڑا حصہ رکھا ہے جو اس آیت کے تحت میں نے یہ بات عرض کی، اور جو مومن ہوا نا تو پھر انہوں نے محبت بھی ایسی کی۔ ایک محبت عرض کر دیتا ہوں، اسی پر اپنی بات ختم کر دوں۔ حضور کا دربار لگا ہوا ہے اور دربار رسول میں اب جگہ جو ہوتی تھی وہ مطلب کھچا کھچ بھری رہتی تھی، اتنے میں مولا کائنات آیا، اور جیسے ہی مولا کائنات کی حاضری ہوئی نا تو سب کے حضور چہرے دیکھ رہے، پیچھے مولا علی کھڑے ہیں، لیکن واہ حضور کی آنکھوں کا تکنا، اس آنکھوں کے اشاروں کو بھی حضور کی مجلس میں کوئی سمجھ سکتا تھا نا تو وہ صدیق اکبر سمجھ سکتے تھے۔ وہیں سے کھڑے ہو گئے اور اس ایک نظارے پر کھڑے ہو کر ایسے اشارہ کر کے کہتے ہیں علی آئیے آئیے یہی آپ کی جگہ ہے، علی آئیے آئیے یہی آپ کی جگہ ہے، اور وہیں سے بلایا
اپنی جگہ پر بٹھایا، اور جیسے ابو بکر نے مولا کائنات کو بٹھایا نا، اسی وقت رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر فضیلت والا ہی فضیلت والے کو جانتا ہے، یعنی اہل فضل کا حصہ ہے جس کو اللہ یہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص اللہ رب العزت مولا کائنات کی سچی اور کی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔